چاروں طرف اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا جو صرف آنکھوں کو نہیں روح کو بھی ڈھانپ رہا ہے۔ میں نے انسانوں کی نفرت سے ہی اپنوں کی بے وفائی دیکھی، جسم کی ہر بوٹی تڑپتی، مگر یہ کیسی گھڑی ہے جس باپ کی آغوش میں میں کبھی جدا نہ تھا، جس کا ہاتھ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، آج وہ چہرہ کیوں چھپ گیا ہے؟ میرے گناہوں نے نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کے بوجھ نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کی یہ دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میں تنہا ہوں تاکہ تم کبھی تنہا نہ رہو۔ میں باپ سے جدا ہوا ہوں تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اس کے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ چیخ میری تنہائی کی نہیں، تمہاری رہائی کی قیمت ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات اٹھ رہے ہوں گے جب منجی دو عالم جاہ و جلال کے بادشاہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ صادر فرمائے، ایلی ایلی لما شبقتنی، چوتھا صلیبی کلمہ۔ اور میں اسے کہوں گا لم تناہی، تنہائی اور عدل الہی کا مہیب لمحہ۔ خداوند یسوع مسیح کے فضل، باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ دوپہر کے وقت جب سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پوری زمین پر تاریکی چھا گئی تو اس مہیب سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک ایسی چیخ ابھری جس نے آسمان کی بنیادیں ہلا دی۔ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مرکس کی انجیل 15ویں باب کی 34ویں آیت اور متی رسول کی معرفت انجیلی بیان 27واں باب 46ویں آیت آپ کو یہ بیان کرے۔ یہ عبرانی اور ارامی زبان کا امیزہ وہ نالا ہے جس میں پوری کائنات کا کرب سمٹ آیا تھا۔ عبرانی متن میں یہ لفظ ایلی یا ارامی میں ایلوئی ہے، جس کی جڑ عبرانی لفظ ایل ہے، جو خدا کی قدرت اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا لاحقہ چھوٹی اے یا آئے عبرانی گرامر میں جب کسی اسم کے آخر میں چھوٹی اے کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ صرف ملکیت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ذاتی تعلق، پرسنل ریلیشن شپ اور کوننٹ، عہد کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو زبور 22 میں استعمال ہوا۔ یسوع نے خداوند یعنی ادونائے یا الوہیم، خدا کے عمومی القابات کے بجائے ایلی میرا قادر مطلق کا انتخاب کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ چاہے کائنات تاریخ ہو جائے اور باپ کا چہرہ چھپ جائے، لیکن وہ عہد کووننٹ جو اصل سے باپ اور بیٹے کے درمیان ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ بس یسوع نے یہاں اپنی ذات کو داؤد نبی کی اس پیش گوئی سے جوڑ دیا جو صدیوں پہلے ان کے لیے اس لمحے کے لیے لکھی گئی تھی۔ جس طرح ایک شاعر اپنے گہرے ترین دکھ کے لیے الفاظ ادھار لیتا ہے، کلام مجسم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین موڑ پر تحریری کلام کا سہارا لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صلیب پر خدا کے کلام کی تکمیل کر رہے تھے۔ یہاں سب سے بڑی الہیاتی گہرائی اور پیچیدگی یہ بھی ہے کہ خدا نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اسے تثلیثی معمہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہے تو باپ بیٹے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عزیزو، یاد رکھیں، یہاں جدائی وجودی انٹولوجیکل نہیں بلکہ فنکشنل تھی۔
اس لمحے یسوع نے پوری انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا تھا، لہٰذا چونکہ خدا قدوس ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے باپ نے ایک منصف کی حیثیت سے اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیا۔ یسوع اس وقت گنہگار نہیں تھے، لیکن وہ ہمارے لیے گناہ بنے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 21ویں آیت کو پڑھیے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیٹے نے باپ کی محبت نہیں بلکہ باپ کا غضب محسوس کیا۔ ناقدین کا اعتراض یہ بھی ہے، کیا یسوع نا امید ہو گئے تھے؟ کیا ان کا ایمان ڈگمگا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس پکار کا آغاز اے میرے خدا سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ میرا مائے اس اٹوٹ رشتے کی علامت ہے جو اس ہولناک تنہائی میں بھی قائم رہا۔ یہ مایوسی کی چیخ نہیں بلکہ فتح کی قیمت کی ادائیگی کا اعلان تھا۔ اس ایک لفظ میرا میں 3 بڑی الہیاتی سچائیاں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، وفاداری کا عروج۔ جب یسوع نے محسوس کیا کہ وہ چھوڑ دیے گئے تو انسانی فطرت کے مطابق وہ شکایت کر سکتے تھے یا خدا سے دور ہو سکتے تھے، لیکن میرا کہہ کر انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا ایمان حالات کا محتاج نہیں۔ یہ اس بات کی الہیاتی وضاحت ہے کہ محسوسات، فیلنگز سچائی کو نہیں بدل سکتے۔ خدا باپ وہاں موجود تھا، اگرچہ اس کا فضل اس لمحے محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کی ملکیت اب بھی قائم تھی۔ نمبر 2، متبادل کفارہ۔ ہم گنہگاروں کا کوئی حق نہیں تھا کہ ہم خدا کو میرا کہہ سکیں۔ گناہ نے ہمیں خدا سے بیگانہ کر دیا، لیکن یسوع اس صلیب پر ہماری جگہ کھڑے ہو کر خدا کو میرا کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اس کی قدوسیت اور غضب کا سامنا کر سکیں اور بدلے میں ہمیں یہ حق دے سکیں کہ ہم خدا کو ابا، اے باپ اور میرا خدا کہہ کر پکار سکیں۔ یہ لفظ ایک پل ہے جو بیٹے نے اپنی اذیت کے ذریعے ہمارے لیے تعمیر کیا۔ اور تیسرا، تثلیثی اتحاد۔ ناقدین کہتے ہیں اگر باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تو تثلیث ٹوٹ گئی، لیکن لفظ میرا اس بات کا جواب ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان وجودی اتحاد، اسینشل یونٹی کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ تب بھی ایک تھے۔ یہ ایک جدائی صرف تجرباتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ یہ لفظ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی اس آخری پکار کی مانند ہے جو طوفان کی لہروں میں بھی ساحل کا نام پکارتا ہے۔ میرا کہنا دراصل تاریکی کو یہ بتانا تھا کہ تم مجھے مصلوب تو کر سکتی ہو، لیکن تم مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتی جو میرا ہے۔ یہ لفظ ایک ایسی مقدس ضد کا اظہار ہے جو موت کی وادی میں بھی خدا کے دامن کو تھامے رکھتی ہے۔ یہ لفظ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح کی محبت موت سے زیادہ زوراور ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے وائے کیوں اس لیے نہیں کہا کہ وہ بے خبر تھے، بلکہ اس لیے کہا تاکہ کائنات جان لے کہ گناہ کی سزا کتنی ہولناک ہے کہ اس نے خدا کے بیٹے کو بھی تنہا کر دیا۔ یہ کلمہ ہماری زندگی کے ترین لمحات کے لیے ایک روشن مینار ہے۔ یسوع اس لیے تنہا کیے گئے تاکہ ہم کبھی تنہا نہ رہیں۔ انہوں نے وہ جدائی سہی جو ہمیں گناہ کے باعث ابدی طور پر سہنی تھی۔ یہ کلمہ ثابت کرتا ہے ہمارا نجات دہندہ ہمارے ہر دکھ، ہر کرب اور ہر اس لمحے سے واقف ہے جب ہمیں لگتا ہے خدا
ہمیں بھول گیا ہے۔ یہ ہمیں گناہ کی اس قیمت کا احساس دلاتا ہے جس نے تثلیث کے ابدی تعلق میں انسانی تناسب میں ایک لمحاتی دراڑ پیدا کر دی۔ عزیزو، میں اس کلمے آپ کو آج انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صلیب سے یہ پکار آپ کے لیے موجود ہے۔ وہ آپ کو اس لیے باپ سے جدا ہوا تھا کہ آپ کو باپ کے ساتھ ایک کر دے۔ یسوع مسیح نے پکارا اور آپ اس کی پکار کا حصہ ہیں۔ آئیے دل سے آج مسیح کی نجات کو، کفارہ کو قبول کریں اور آئیں خدا کو باپ کہنے کی جرات کریں، ایمان سے کہ وہ آپ کو ہرگز بھی نہیں بھولے گا۔ گناہ کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ جدائی کا ذریعہ ہے۔ خداوند آپ کو بخشے۔